آج کیبنٹ کی سفارش پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ فیلڈ مارشل کا جو اعزاز ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو دے رہے ہیں، لیکن کسی ملک کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں صرف سیکورٹی صورتحال سے یا افواج کا نپٹنا بہتر وہ مناسب نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ سیاست بھی ہوتی ہے۔ اور جب آپ کسی ملک کو ایک اچھی گورننس دیتے ہیں تو یقیناً سیاستدانوں کا ایک رول ہوتا ہے، اور سیاستدان اگر اچھا رول ادا کر رہے ہوں تو پھر ہی وہ ملک سیکورٹی سٹیٹ سے ایک ریفارم سٹیٹ کی طرف چلا جاتا ہے، ایک ویلفیئر سٹیٹ کی طرف جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس ملک کو ویلفیئر سٹیٹ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ کے مطابق بنانا چاہتے ہیں تو اس میں سیاستدانوں کا ایک رول ہے۔ سیاستدان رول ماڈل ہم بنیں گے تو عوام کو کچھ ڈیلیور ہم کریں گے، لیکن اگر سیاستدان پارلیمانی نظام میں، کیونکہ بیک بون ہے ہماری نظام میں، اسمبلی بیک بون ہے، ہمارا چیف منسٹر یا فیڈرل لیول پہ پرائم منسٹر، یہ بیک بون ہے اس نظام کی، تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب ہم اپنے گریبان کی طرف دیکھتے ہیں ایز اے سیاستدان، ایز اے پولیٹیکل ورکر، تو ہم کوئی آئیڈیل رول ادا نہیں کر رہے۔ اور آج پشاور میں ہم بیٹھے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت 15 سال سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے، اور اگر کسی لحاظ سے، کیونکہ پیو پارٹی کا تو ایک نظریہ ہے، ایک رواداری کی سیاست ہے، ایک اخلاقیات کی سیاست ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اخلاقیات کی سیاست ہی کریں، لیکن جو موجودہ حکومت ہے آپ کی خیبر پختونخوا کی، جو 15 سال سے حکومت ہے، جن کا نظریہ تو ریاست مدینہ سے شروع ہوتا تھا اور سیاست میں ایک انہوں نے ایک نظریہ دیا، یہ ان کا حق ہے نظریہ دینا، لیکن عوام کا بھی حق ہے کہ اس نظریے کا پوچھنا کہ آپ نے اس نظریے کی آڑ میں عوام سے ووٹ تو لیے، لیکن عوام کو دیا کیا؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے نہ رواداری دی، نہ اخلاقیات دی۔ ہماری پختون عوام جو یقیناً جن کا کلچر ایک ایسا امیر رچ کلچر ہے، جو لوگ مثالیں دیتے ہیں جس میں رواداری اخلاقیات کا بنیادی ایک جز تھا اور ہے، لیکن ایک اقتدار کے لیے، سیاست کے لیے آپ نے وہ کلچر تباہ کیا۔ پھر اس میں سیاست میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اپنی پارلیمان کے سامنے، اپنی اسمبلی کے سامنے، اور آج آپ کا اسپیکر جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہیں، جو وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، جو آپ کے منسٹر صاحب کا موجودہ ایم پی شکیل صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں، اور جو حقیقتیں بھی ہیں۔ دیکھیں اس صوبے کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی فاٹا مرجر کے حوالے سے، فاٹا کے لوگوں کے حوالے سے، جو گورننس میں سب سے بڑا فراڈ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ وفاق کے پیسے بھی آنے تھے، وہ بھی نہیں آئے یقیناً سارے، اور اس میں وفاق ذمہ دار ہے، لیکن جو صوبے کے پاس پیسے آئے وہ کہاں لگے؟ آج تک کبھی کسی نے نہیں سنا کہ وہ فاٹا کے لوگوں کے لیے کہاں بہتری ہوئی۔ اور ہم جب لاہور میں بیٹھ کے یا کراچی میں بیٹھ کے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے سوال کریں تو وہ شاید اتنا مناسب نہیں بنتا، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم پشاور میں آ کے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے تو ریاست مدینہ کی آڑ میں ایک گورننس کا ماڈل دینا تھا ایک نوجوان نسل کو۔ میں پی ٹی آئی کے ورکروں کو سلام پیش کرتا ہوں دوسری جماعتوں کی ورکروں کی طرح، جنہوں نے ایک نظریے کو ووٹ دیے، لیکن جو اشرافیہ، جو کرپٹ کلچر، جو کرپشن کی پیداوار، لوگ اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے تو تبدیلی کے لیے ووٹ دے، لیکن تبدیلی اپنے گھروں میں تو لوگوں کے آ گئی، اپنی جیبوں میں بھی آ گئی، اپنے معاشیات میں بھی آ گئی، لیکن سیاست میں نہیں آئی، یا ان ورکروں کے خوابوں کی وجہ سے جو ان کے خوابوں کی تعبیر تھی وہ نہیں آئی۔ اور میں ورکر کسی بھی جماعت کا ہو، وہ اس کا نظریہ، اس کا جو ذات ہوتی ہے، جو برادری ہوتی ہے، وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کلاس آپ سے جواب مانگتی ہے، فاٹا کے حوالے سے جواب مانگتی ہے، اگر کوئی آپ کے پاس ہے تو میں سمجھتا ہوں اخلاقیات کی حد میں آپ کو دینے کا حق ہے۔ کوستان کا 40-50 ارب کا سکینڈل ہے، جو ہماری پروونشل کیبنٹ، جو ہمارے احمد کنڈی صاحب اسمبلی میں بھی بار بار اور دوست، اور پھر آپ کا اپنا سپیکر اٹھا چکا ہے کہ آپ نے تو ایک ایسا ماڈل دینا تھا صوبے کو کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک علیحدہ اکاؤنٹ مینٹین کرنا تھا، دوسرے صوبوں کو مثال دینی تھی کہ ہم رول ماڈل ہیں، لیکن آپ تو الٹا آپ نے رگڑا نکال دیا۔ اس رگڑے کا بھی جواب آپ نے دینا ہے۔
پھر کوئی ایک ایسا ہاسپٹل بتا دیں صوبے میں جو آئیڈیل آپ نے 15 سالوں میں بنایا ہو. صحت کارڈ تو اچھا چیز ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن کیا غریب کے لیے بھی وہی سہولت, امیر کے لیے بھی وہی سہولت؟ اس میں یہ آپ صحت کارڈ کی مد میں کوئی فراڈ کارڈ تو نہیں بن رہا. جو ٹیکس کا جو پیسہ ہے, جو ٹیکس کلچر کا جو پیسہ ہمارے عوام ٹیکس دے رہی ہیں, وہ تو غریبوں کے لیے سمجھتے ہیں کیسے منصوبے ہونے چاہیے. جیسے بینڈ انکم سپورٹ پروگرام ہے, وہ صرف غریبوں کے لیے ہے, اس میں عمراء کا یا اشرافیہ کا کوئی حق نہیں ہے. بہت اچھا منصوبہ ہے صحت کارڈ, لیکن اگر صرف یہ غریبوں کے لیے, مڈل کلاس کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے ہوتا. اور یہ ہمارے سوال ہیں. دوسرا, لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے آپ نے ایک بڑا آئیڈیل نظام دیا تھا. کیا بتا سکتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کی آڈٹ رپورٹس کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں اخباروں میں, جو میڈیا میں, جو اسمبلی میں, ان کے جوابات کیا ہیں؟ وہ کرپشن جو ہو رہی ہے. اور پھر آپ نے بی آر ٹی کا منصوبہ ٹھیک ہے آپ نے بنایا, کیا یہ مکمل ہوا ہے؟ کیا اس میں کرپشن کے جو کیسز تھے اس کا کوئی جواب آیا آج تک عوام کو؟ یہ دہشت گردی کا شکار صوبہ ہے, اس کے فورسز, یہاں کی فورسز یقیناً سلام کے پیش میں سمجھتا ہوں وہ حقدار ہیں جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. کیا کے پی کے پولیس کی جو تنخواہیں ہیں, جو مراعات ہیں, کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کیا ہیں؟ اگر آپ اپنے بجٹ کو یا اپنی چیزوں کو مینج نہیں کر پاتے تو یہ آپ سب سے بڑی غداری تو اپنے پارٹی کے, پی ٹی آئی کے لوگوں سے کر رہے ہیں, پھر اس نظام سے غداری کر رہے ہیں, پھر پولیٹیکل کلاس سے غداری کر رہے ہیں, پھر اس سے اگلی بات ریاست کے ساتھ آپ دھوکہ کر رہے ہیں, جو ریاست فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہے دہشت گردی کے خلاف, اور وہ سیاست کی آڑ میں بیڈ گورننس کی وجہ سے آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. یہ چند سوالات ہیں جو پہلے بھی میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں نے کیے, لیکن جواب کبھی نہیں آیا. جواب شاید آئے گا بھی, پریس کانفرنس کے مقابلے میں پریس کانفرنس کا آنا جواب نہیں ہے. آپ کہیں کہ نہیں یہ ہمارا ویٹ جو پچھلے سال ہم نے خریدی تھی اس میں فراڈ نہیں ہوا تھا, یہ کسانوں کی ہم لسٹ دے رہے ہیں کہ اتنے کسانوں سے ہم نے خریدی تھی یہ گندم, اس کا ایک حساب دیں, ہم اپریشیٹ کریں گے آپ کو. آپ کوستان کی کرپشن کا جو ہے اس کا حساب دیں, ہم اپریشیٹ کریں گے. ہم بے جا تنقید ہماری پارٹی نہیں آپ کے اوپر کر رہی, یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ والی تنقید ہم نہیں کر رہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ یہ 15 سال سے آپ کے نرغے میں ہے اور عوام حساب مانگتے ہیں, اور یہ صوبہ دوسرے صوبوں سے بہتر ہونا چاہیے.